الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو؟ اے موسیٰ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسے ہی جادو لائیں گے. تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلے نہ تم ہموار جگہ ہو. موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں. تو فرعون پھرا اور اپنے داؤں اکٹھے کیے پھر آیا. ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے. اور بے شک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا. تو اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشاورت کی. بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں. تو اپنا داؤ پکا کر لو، پھر پرا باندھ کر یعنی صف لگا کر قطار بنا کر آؤ اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا، نہیں مانا، معجزات دکھائے، تسلیم نہیں کیا، انکار کیا، جھٹلایا. حواس باختہ ہو گیا تھا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب سارے قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سردار بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، درباری بیٹھے ہوئے ہیں. 500 کرسیاں تو اس کے دربار میں وزیروں کے لیے لگتی تھی، وہ بھی ہیرے جواہرات سے مرصع رہتی تھی. اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی رہتے تھے. جب اس نے دیکھا کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں تو جو منہ میں آیا بکا، کہنے لگا کہ یہ جادوگر ہے. اے لوگوں یہ جادوگر ہے، تم کو تمہارے شہر سے تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کوئی بھی جادوگر اپنی جادوگری کے ذریعے کسی کی بادشاہت کو ختم نہیں کر سکتا، کسی کو کسی کے زمین سے نکال نہیں سکتا. لیکن اس کو سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے. حالانکہ فرعون بڑا بادشاہ ہے، اسی پھر بھی یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ تم کو تمہارے زمین سے جادو کی بنیاد پر نکالنے کے لیے آئے ہیں. اصل میں لوگ جو تھے وہ عیش پرست کے عادی ہو چکے تھے. بنی اسرائیلیوں سے کام لیتے لیتے عیش پرست کے عادی، شاہانہ زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے. تو ان کو بہت ڈر تھا کہ کہیں ہم اپنے ملک سے نہ نکل جائے. تو اس نے اس چیز کو پکڑ لیا تھا. کہنے لگا دیکھو اگر تم ان کی پیروی کرو گے یہ تمہاری عیش پرستی سب ختم ہو جائے گی، تم کو یہ تمہارے ملک سے نکال دیں گے تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، تم غلام بن جاؤ گے. ابھی تم سردار ہو، ابھی آقا ہو. تو اس نے جو ہے لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو اکسانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی. تو کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم بھی جو ہے انہی کی طرح جادو لے کر آئیں گے، یعنی جادوگروں کو جو ہے ہم لے کے آئیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا ٹھیک ہے ایک دن مقرر کر لیجئے،
آپ بھی جمع ہو جائیں اور ہم بھی جو ہے جمع ہو جائیں، دیکھیے پھر جادو مقابلہ ہو جائے پھر جادوگری کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، زینت کا دن یعنی جو تمہارے عید کا دن ہے اس دن مقابلہ ہو جائے، اس دن جو ہے مقابلہ، اس دن مقابلہ آپ نے فرمایا اس دن مقابلہ ہو جائے، چاشت کے وقت دن چڑھے ہو جائے کہ جب ساری چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہے، نہ کسی کو گرمی ہو نہ سردی ہو، موسم متوازن ہو اور سارے لوگ جمع بھی ہو جائے، عید کا دن بھی ہو جائے۔ جو اصل میں کیا ہے، ان کا سال میں ایک عید کا دن، اور لوگ دور دور سے آتے تھے تو کہنے لگے، فرمانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دن جو ہے مقرر کر لو۔ تو بات طے ہو گئی کہ عید کے دن جو ہے صبح چاشت کے وقت ہی جو ہے مقابلہ ہوگا۔ اب دور دراز سے لوگ جو ہے آئیں گے۔ اب فرعون ادھر جو ہے اپنے کام میں لگ گیا، اس نے اپنے کارندوں کو، اپنے وزراء کو، اپنے درباریوں کو بھیجا کہ ملک میں جگہ جگہ سے جو ہے جادوگروں کا انتخاب کر کے لے کے آؤ۔ تو جادوگروں کا جب انتخاب ہوا تو 70,000 جادوگر آئے، 70,000 جادوگر کو جمع کیا گیا، اور کیا ہے ماہر جادوگر تھے اپنے جادو میں، جمع کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اکیلے کے مقابلے میں 70,000 جادوگر تھے جو جادوگری میں بہت زیادہ ماہر تھے اس زمانے میں۔ تو مقابلے کے دن سب لوگ جمع ہوئے، چاشت کا وقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے تبلیغ دین فرمائی، ارشاد فرمایا جادوگروں سے کیا تم کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ تم کیا تماشا بنا کے رکھے ہو، تم جانتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو، اس سے باز آ جاؤ ورنہ سب عذاب میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، جو بد عہدی کرتا ہے، جو برا کام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب گفتگو فرمائی ان کے دل میں عجیب کیفیت طاری ہوئی، گھبرا گئے سب، یہ تو سچے کی بات ہے۔ پھر آپس میں جو ہے انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرتے کرتے آپس میں ایسے الجھے کہ باہم جو ہے جھگڑنے لگے اور چھپ کے مشورہ کرنے لگے، ہماری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ پتہ چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات لے لے اور ہم پر وہ کسی طرح جو ہے غالب آ جائے۔ آخر کوئی کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوا تو فرعون کو خوش کرنے کے لیے کہنے لگے کہ ہاں صحیح بات ہے، یہ بڑے جادوگر ہیں، یہ دونوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بڑے جادوگر ہیں، ہم کو ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، اور تم ہمارا دین ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، یہ نیا دین لانا چاہتے ہیں، اپنی چلانا چاہتے ہیں، جو ہے اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ ٹھیک ہے، ہم بھی جو ہے اپنا جادو دکھائیں گے آج، اور اچھے طریقے سے جو ہے ہم اپنا جادو دکھائیں گے۔ اور سب جو ہے صف باندھے ہوئے آ گئے۔ تو اس وقت جو ہے کہا گیا، فرعون کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ آج وہی مراد کو پہنچا جو غالب رہا، آج وہی مراد کو پہنچا جو غالب رہا۔ تو جب یہ مقابلہ ہوا تو جادوگر تو اپنے گھمنڈ میں تھے، غرور میں تھے، وہ ان کو یقین تھا کہ ہم ہی غالب آ جائیں گے، ہم 70,000 ہیں، ہم ماہر جادوگر ہیں، کوئی دنیا کا جادوگر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تو اکیلے ہیں، کسی طرح کچھ ہو بھی جائے تو ہم غالب آ جائیں گے، بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، بڑے گھمنڈ میں ہیں۔ اب یقینی ہے ان کو لگ رہا ہے، تو فرعون سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمارا کیا ہوگا، انعام کیا ملے گا؟ تو اب جو ہے فرعون نے ان سے کہا اب داد و دہش نہیں، انعام و اکرام نہیں، بلکہ تم لوگوں کو سیدھا میں اپنے دربار کا وزیر بنا دوں گا، میں اپنے دربار کا وزیر بنا دوں گا۔ جیسے کہ آج ہے کیبنٹ منسٹر، پرائم منسٹر کا جو کیبنٹ ہوتا ہے اس کا منسٹر کوئی بن جائے تو سب سے بڑا عہدہ اس کو مل جائے گا، تو اس نے کہا میں اپنے کیبنٹ کا تم لوگوں کو منسٹر بنا دوں گا اگر تم جیت گئے تو۔ اب یہ خوش ہے سب کہ ہم کو بڑا جو ہے اب عہدہ جو ہے
ملنے والا ہے، سارے داؤ پیچ جمع ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے اب جو ہے مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔